بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہاں پر ہم بی ایس اردو تھرڈ سیمیسٹر کی کتاب قرآن مجید القرآن، جس کو ہم اسلامیات جو ہے اس کے اندر ہم پہلا جو ہمارا موضوع ہے اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اس حوالے سے ہم اس کی افادیت کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ تعارف قرآن مجید۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، الہامی کتب، فرشتے اور آخرت پر ایمان لانا ہمارا مسلمان ہونے کی نشانی ہے، اور ان سب عوامل سے مل کر ہی ایک مسلمان بنتا ہے۔ یہاں پر ہم قرآن مجید کا تعارف یہاں پر ہم واضح الفاظ میں بیان کریں گے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ کتاب آپ توریت، انجیل، زبور کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نازل کی۔ اصل مقصد قرآن مجید کا انسان کو زندگی گزارنے کے بارے میں شعور دینا اور زندگی کے تمام معاملات میں قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ صرف قرآن مجید کو پڑھنا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ قرآن مجید سے تعلیم حاصل کرنا اور ان قرآن مجید کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ زندگی کو بسر کرنا ہی اصل قرآن مجید کو پڑھنے کا حق ہے، اور ایک مسلمان ہونے کا فریضہ اسی طریقے سے ہی انجام دیا جا سکتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے قرآن مجید کے جو ہے وہ لغوی معنی کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن کا لفظ جو ہے وہ قرأت سے مشتق ہے، مطلب قرأت سے جو ہے وہ نکلا ہے، جس کے معنی ہے پڑھنا، تلاوت کرنا، کیونکہ اس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ اس متواتر کے ساتھ مفعول ہے کہ جس میں شبہ کی گنجائش نہیں، یعنی قرآن مجید جو ہے وہ ایسی کتاب ہے جس میں جو ہے وہ شبہ کی گنجائش نہیں، یعنی قرآن مجید اس میں کوئی کمی نہیں، یعنی اس میں کوئی غلطی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس قرآن مجید کے حرف میں ایک زبر زیر پیش کی بھی جو ہے وہ کمی نہیں آئی۔ یہاں پر دوسرا جو ہمارا ایک موضوع یہاں پر انہوں نے بتایا ہوا ہے اصطلاحی تعریف، مطلب اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصطلاحی مطلب اس کو نازل کیوں کیا گیا، اس کا مقصد کیا تھا قرآن مجید کو نازل کرنے کا۔ سب سے پہلے قرآن اور کتاب ہے کہ رسول اللہ پر نازل کی گئی، یعنی قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اب مصاحف میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل متواتر کے ساتھ منقول ہے کہ جس میں شبہ کی گنجائش نہیں، یعنی اس میں شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید کے جہاں ہم نے لغوی معنی دیکھے گئے، اس کو کثرت سے پڑھنا، ٹھیک ہے، اصطلاحی معنی ہے کہ اس کے اندر کوئی شبہ نہیں، اس کے اندر یہ ایمان لانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اللہ تعالیٰ کے محبوب پر نازل کی گئی۔ اب اسماء القرآن کی اگر ہم بات کریں تو قرآن مجید فرقان حمید کے ناموں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اس کے 55 بلکہ 90 سے بھی زیادہ نام ہیں جو آیت قرآنیہ سے ماخوذ ہیں۔ اب قرآن مجید کے بھی انہوں نے مزید ناموں کے بارے میں جو ہے وہ بتایا ہوا ہے، جس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ نام ہمارے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، تاہم اس کے 5 بنیادی نام یہ ہیں۔ 5 بنیادی نام جو ہے وہ ان کا ذکر کریں گے۔ القرآن، اب القرآن کیا ہے کہ سب سے مشہور نام ہے قرآن پاک میں، کم از کم جو ہے وہ 61 مقامات پر اسی نام سے پکارا گیا ہے، مطلب قرآن مجید کے بھی نام ہیں۔ سب سے پہلے اس کتاب کو نام دیے گئے، تو اسماء کے معنی ہوتے ہیں نام دینا، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر قرآن مجید میں بھی نام دیے گئے القرآن، مطلب یہ سب سے مشہور کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دوسرا نام انہوں نے دیا ہے الکتاب، دنیا کی تمام کتابوں میں کتاب کہلانے کا مستحق قرآن ہے، دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جس کے اندر نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی بیشی ہے، اس کے اندر دنیا کے تمام مسائل کے حل لکھے ہیں ہر قوم کے لیے۔
قیامت تک کے ہر انسان کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ مسائل لکھے گئے ہیں، اور ایک سچا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم قرآن مجید کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتے ہیں، اور اپنے زندگی کے اندر پیدا ہونے والے مسائل کو اس قرآن مجید کی سے رہنمائی حاصل کر کے ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا دوسرا جو ہے وہ الکتاب تھا نام قرآن مجید کا، اور تیسرا ہے الفرقان، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید مسلمان پر نازل کی، تو اس کے اندر ایک چیز واضح کر کر بتائی کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی ایک کتاب ہے۔ اس کے اندر ہم سچ اور جھوٹ کے بارے میں جو ہے وہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے التنزیل، مطلب نازل شدہ کتاب۔ یہ ایک نازل شدہ کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہے الذکر۔ الذکر کا مطلب ہوتا ہے، الذکر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے نصیحت، مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر انسان کو نصیحت فرمائی ہے کہ اگر وہ اس سے اللہ تعالیٰ کی پیروی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرے، نبی کے احکامات کی پیروی کرے، تو وہ ایک مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ نصیحت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے نور۔ یہ کتاب نور اور ہدایت یعنی روشنی کی کتاب ہے، جس کے اندر مسلمانوں کے لیے وہ راہ دکھائی گئی ہے جو ان کی فلاح کے لیے ہے، اور بے شک مومن کامیاب ہوں گے، اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب شفا ہے، روحانی شفا اور پیغام صحت، یعنی قرآن مجید میں روحانی شفا بھی ہے۔ ہم سورہ رحمان پڑھتے ہیں، کوئی بیمار ہو تو وہ سورہ رحمان سنے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب کر دیتا ہے، غموں سے نجات کا ایک روحانی ہے، اور پیغام صحت ہے، شفا ہے۔ البیان، ہر تعلیم واضح بیان کی گئی ہے۔ البیان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تعلیم جو مطلب ہر تعلیم مطلب واضح کی گئی ہے، وہ وراثت سے متعلق ہو، وہ کاروبار سے متعلق ہو، یتیموں کے حقوق کے متعلق ہو، بیواؤں کے حقوق کے متعلق ہو، کسی بھی چیز کے متعلق ہو، تو وہ قرآن مجید میں تفصیل سے اور ایک ہدایت کی راہ دکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہے۔ الہدیٰ یعنی ہدایت، یعنی یہ عربی زبان کا لفظ ہے ہدایت، تو ہدایت کے معنی وہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحیح اور غلط کے بارے میں ہدایت دی، ایک راستہ دکھایا، صحیح اور غلط دو راستے دکھائے، تو انسان کو اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا کہ وہ ایک غلط راستہ چنتا ہے یا صحیح راستہ، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت بھی دی۔ العلم یعنی علم، ہر چیز کا علم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان، حیوانات، جنات اور دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں بھی قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کر دیا، اور اس بارے میں انسان کو علم فراہم کر دیا ہے۔ اب قرآن مجید کی صفات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے جو ناموں کے علاوہ اس کی چند صفات بھی بیان کی ہے۔ یہ تو نام تھے جس میں ہم نے پڑھا القرآن، الکتاب، التنزیل، الفرقان، الذکر، نور، شفا، الہدیٰ، البیان، العلم، یہ ہمارے پاس اسماء یعنی نام آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پر قرآن کی بھی کچھ صفات ہیں، جس میں مجید کا مطلب ہوتا ہے بزرگی والا، کریم کرامت والا، برہان روشنی والا، کرامت کرم کرنے والا، کریم ہے، مجید بزرگی والا ہے، برہان مطلب روشنی کرنے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا، اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف راغب کرنے والا، حکیم حکمت والا، یعنی حکیم وہ ہے جو حکمت دے، یعنی حکمت والا ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں۔ العزیز بہت عزت والا، تمام تعریفیں تمام عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ مبین ہدایت کا واضح کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو مسلمانوں کے لیے واضح کر دیا، یعنی تمام انسانوں کے لیے واضح کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اوصاف حمیدہ کا شمار نہیں ہے، اس کے مطالب اور مضامین میں لا تعداد ہیں، یعنی قرآن مجید کی جو ہے وہ صفات جو بے شمار ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مضامین کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے، اور جبکہ جنب شہادہ جو ہے وہ بھی تحریر میں نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے۔ ہر وہ شخص جو قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی سمجھ، عقل اور فہم کے مطابق اس سے استفادہ کر سکتا ہے، یعنی ہر وہ شخص جو قرآن سے رہنمائی حاصل کرتا ہے وہ عقل، سمجھ اور فہم کے مطابق اس سے استفادہ کر سکتا ہے، اور اپنے لیے روشنیوں سے بھرے راستے کا انتخاب جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے سے ہی انسان فلاح پا سکتا ہے اور ایک اپنے لیے روشنی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، سیدھا راستہ منتخب کر سکتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے لا ریب فیہ، لا ریب فیہ ایک سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے اسی میں بتایا گیا ہے کہ اس کتاب میں جو ہے وہ کوئی شک نہیں۔
اگلا ہم بتائیں گے کہ نزول قرآن مجید، یہ قرآن مجید جب نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال تھی تو آپ پر قرآن کا نزول شروع ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 برس کے ہوئے تو تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اس حصے میں باقاعدگی سے غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے۔ اس عمر کے حصے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو آپ جو ہے وہ اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتے تھے اور غار حرا میں قیام فرماتے تھے، جو کہ مکہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا، یعنی غار حرا جو ہے وہ مکہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا، اور آپ ایک مہینے کے تو جو کہ دلیا اور پانی لے کر تنہائی میں رہتے تھے، اپنے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان یعنی جو دلیا اور پانی لے کر آپ جو تھے وہ انتہائی مطلب عبادت میں رہتے تھے، تنہا رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب ختم ہو جاتا تو وہ دوبارہ انتظام کر کے غار حرا میں لوٹ جاتے، جب ان کا کھانا ختم ہو جاتا تو وہ دوبارہ جو ہے وہ غار حرا میں لوٹ جاتے تھے۔ ایسے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایک روز عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک جبرائیل امین غار حرا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ سورہ کی یہ آیات پڑھنے کے لیے کہا۔ اور ایسے میں ایک روز جب مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مصروف تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں تشریف لائے اور سورہ کی آیت پڑھ کر سنائی، اور آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نازل کی گئی یہ کتاب سورہ کی آیت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کر بتائی کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے بھینچا اور پھر کہا کہ پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ پڑھے ہوئے بالکل بھی نہیں تھے، تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد جبرائیل نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا انا بقاری ہوں۔ پھر تیسری بار آپ نے پکارا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے سورہ کی ابتدائی 5 آیتیں تلاوت کیں۔ اس وقت پہلی وحی جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی، اور یہ رمضان کا مہینہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، تب آپ غار حرا میں جو تھے وہ قیام پذیر تھے، وہاں پر عبادت تنہائی میں کرتے تھے، اور یہ رمضان کا مہینہ تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رمضان کا مہینہ غار حرا میں ہی بسر کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے غار حرا میں تنہائی میں چلے جاتے تھے، کیونکہ اکثر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ لوگوں میں رہ کے ہم عبادت نہیں کر پاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر پاتے، ہم دنیاوی لذتوں میں کھو جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ غار حرا میں قیام کرتے تھے، اور یہ رمضان کا مہینہ تھا جب وہ مشغول ہوتے تھے عبادات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مہینے میں جو ہے وہ وحی نازل ہوئی۔ اب یہاں پر فرشتہ جبرائیل امین نے سورہ کی ابتدائی 5 آیتیں تلاوت کی، اور اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا باقاعدہ اعلان تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کا باقاعدہ اعلان تھا۔ ہوپفل آپ کو یہ جو ہے وہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا، تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ تمام بچوں کے لیے باعث ہدایت ہوگا، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔